السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 4۔ تو انشاءاللہ جی شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 4۔ آئی ہوپ آپ نے اب تک 3 ایپیسوڈ سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے ہیں تو چینل پر اویلیبل ہے اس کی پلے لسٹ، آپ سن سکتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کر رہے ہیں ایپیسوڈ 4۔ کیا ہوا ہے تمہیں زاویہ؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ میں کل پوری رات گیم کھیلتا رہا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے اور آج پیپر ہے۔ میں کیا کروں گا مجھے خود بھی نہیں پتا۔ اگر فیل ہو گیا تو بابا سائی بہت ڈانٹیں گے۔ مجھے اسکول میں پریشان بیٹھا ہوا تھا، اسے پریشان دیکھ کر ابان اس کی طرف آیا۔ پیپر شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ زاویہ کی تیاری بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ابان اس سے بالکل الٹ تھا۔ وہ ہر بار فرسٹ آیا کرتا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ گھر پر جب وہ اپنا رزلٹ دکھاتا تو کوئی دھیان نہیں دیا کرتا تھا، اور اگر زاویہ صرف پاس ہی ہو جاتا تو پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی جاتی۔ ابان پہلے زیادہ محنت کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے بابا سائی کی نظر میں اپنی عزت قائم کر سکے، لیکن وہ سمجھ چکا تھا یہ ناممکن ہے۔ اس کی بات سے ابان عزیز شاہ نے ساری کوششیں چھوڑ دی۔ تم بات سنو میری زاویہ۔ وہ زاویہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ زاویہ نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم پیپر لکھنا، جتنا لکھ سکو اتنا لکھنا، لیکن مجھے کچھ یاد۔ میری بات سنو زاویہ، پیپر شروع ہونے والا ہے، تم جتنا لکھ سکتے ہو اتنا لکھو، چاہے کچھ بھی لکھو، کچھ بھی نہیں لکھو۔ میں اپنا پیپر پورا کر کے اپنے نام کی جگہ تمہارا نام لکھ دوں گا۔ اور زاویہ کا منہ کھل گیا۔ میں تمہاری محنت زاویہ، اگر تم فیل ہو گئے تو بابا سائی کو دکھ ہوگا، اگر میں فیل ہو گیا تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، کیونکہ ہم دونوں کی رائٹنگ بھی سیم ہے، کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ تم اپنے پیپر پر میرا نام لکھنا اور میں اپنے پیپر پر تمہارا۔ وہ اتنا کہہ کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ چکا تھا۔ زاویہ بے بسی سے ابان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں کتنا غلط کہتی تھی اس کو۔ وہ لڑکا تمہاری جگہ لے لے گا، وہ اس حویلی پر راج کرنا چاہتا ہے، اس میں گھمنڈ ہے، وہ تمہیں نیچا دکھاتا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ بھی کئی باتیں۔ مگر ابان بالکل ان سے الٹ تھا۔ وہ تو اپنی خوشیوں کو سائیڈ میں رکھ کر اس کی خوشیوں کو اہمیت دیتا تھا۔ وہ بڑے بھائی کی طرح ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا تھا۔ لوگ کتنا غلط سمجھتے تھے اس کو، لیکن وہ صحیح انسان تھا۔ میں نے کہا تھا نا شاہ جی، میرا بچہ کتنا ہونہار ہے، پورے اسکول میں پہلی پوزیشن پہ آیا ہے۔ ہائے میں صدقے جاؤ، میں واری جاؤ اپنے پتر کے۔ کائنات شاہ صدقے اتارتی ہوئے تھک نہیں رہی تھی، اور جس کے صدقے اتارے جا رہے تھے اس کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ وہ پہلی بار فرسٹ آیا تھا، وہ بھی پورے اسکول میں نمبر 1، لیکن کس کی بدولت؟ ابان کی۔ اور ابان سیڑھیوں سے کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب زاویہ کی نظر ابان پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، ابان نے اشارہ کرتے ہوئے اس سے بتایا۔ تو زاویہ کا سر اور نیچے جھک گیا۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، پراؤڈ تو اس سے ہونا چاہیے کہ ابان اس کا بھائی ہے اور اسے پراؤڈ تھا۔ وہ سب کو بتا دیتا اگر ابان اسے قسم نہ دیتا۔ وہ خوش تھا، وہ اپنے بھائی کو آگے بڑھتا دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن اس کا کیا؟ وہ پہلی بار اسکول میں فیل آیا تھا۔ ٹیچرز خود حیران تھے کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا۔ جو بھائی ایوریج اسٹوڈنٹ تھا وہ فرسٹ آ گیا، وہ بھی پورے اسکول میں، اور جو انٹیلیجنٹ تھا وہ فیل آ گیا۔ مگر اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اندر کمرے میں گیا جہاں اس کی ماں جانماز پر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ابان آرام سے آ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ روزینہ شاہ نے بھی دعا سے فارغ ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیا ہوا ہے میرے شہزادے کو؟ وہ اس کا رزلٹ پہلے ہی دیکھ چکی تھی اور وہ اپنے بچے کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے کبھی زاویہ اور ابان میں فرق نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ دونوں کو ایک جتنی محبت دیا کرتی تھی، مگر فرق تو یہ حویلی والے کیا کرتے تھے۔ وہ عزیز شاہ کی پہلی بیوی تھی، پسند کی نہیں تھی، مگر ان کے والدین کی پسند تھی۔ وہ بہت محبت کرتی تھی عزیز شاہ سے۔ وہ پررعب شخصیت کے مالک تھے۔ چہرہ سانولا تھا، مگر کچھ لوگ سانولے چہرے میں بھی قیامت ڈھاتے ہیں۔ وہ روزینہ شاہ کے چہرے پر بھی وہی قیامت تھی جو کسی کو بھی فنا کر سکتی تھی۔ وہ ان کی من پسند نہیں تھی، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اچھا لگنا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آیا تو اسی وقت اس حویلی میں کسی اور نے بھی قدم رکھا تھا، اور وہ قدم رکھنے والی کائنات تھی۔ کائنات کوئی اونچے خاندان سے نہیں تھی، بلکہ وہ تو یہاں پر ملازمہ کی حیثیت سے آئی تھی۔ یہاں کا عیش و آرام دیکھ کر ان کی تو آنکھیں ہی کھل گئی تھی۔ اس وقت عزیز شاہ اور روزینہ شاہ کی شادی کو چند ہی ماہ ہوئے تھے،
مگر وہ یہاں رہ کر اتنا تو جان چکی تھی کہ ان دونوں میں محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو پسند کی شادی ہی نہیں ہے، اور یہی موقع تھا مرد کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کا۔ اگر مرد کی پہلی بیوی اس کی پسند کی نہ ہو تو اسے دوسری عورت کی طرف مائل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور یہی موقع کائنات نے اٹھایا تھا۔ وہ اتنی حسین نہیں تھی مگر خود کا کافی دھیان رکھتی تھی۔ عزیز شاہ جب بھی باہر نکلتے تو جان بوجھ کر ان کے سامنے آ جاتی، مگر عزیز شاہ نے انہیں نظر انداز کیا جیسے وہ سب کو کیا کرتے تھے، اور جب وہ روزینہ شاہ کے ساتھ موجود ہوتے تو انہیں الگ ہی مرچیں لگ جایا کرتی تھی، اور اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو انگلی ٹیڑھی کرنا کائنات کو بھی آتی تھی۔ روزینہ شاہ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ وہاں گئی ہوئی تھی، ساتھ میں ان کا 7واں مہینہ بھی چل رہا تھا، تو کچھ دن انہیں وہیں رکنا تھا، اور اسی بات کا فائدہ کائنات نے اٹھایا تھا۔ روزینہ شاہ کو کائنات بہت اصرار لگی تھی، وہ ہر چیز کو حسد کی نظر سے دیکھتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک حسد تھی جو روزینہ شاہ سے نہیں چھپی رہ سکی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ بس اب وہ واپس جا کر عزیز شاہ سے یہ بات کریں گی، مگر ابھی بات کیا کرنی تھی، کام تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ السلام علیکم شاہ جی۔ عزیز شاہ جو ابھی حویلی لوٹے تھے، کائنات کی آواز پر اس کی طرف چہرہ کیا۔ شاہ جی صرف ان کی بیوی کہہ سکتی ہیں۔ ابھی عزیز شاہ کچھ کہتے اتنے میں پیچھے شکورہ اسے بتاتے ہوئے اب آگے بڑھ رہی تھی، اور کائنات کا دل چاہ رہا تھا کہ شکورہ کی ابھی جان لے لے۔ بڑھیا شاہ جی، صرف بیویاں کہہ سکتی ہیں نا، تو میں بھی بیوی ہوں کہ ہونے والی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اب کھانا نکال رہی تھی۔ تم ہٹ جاؤ شکورہ، میں خود کر لوں گی۔ شکورہ کھانا ڈال رہی تھی جب کائنات نے آ کر آواز دی، میں کر رہی ہوں نا، شکورہ کہہ کر اپنے کام میں دوبارہ متوجہ ہو گئی تھی۔ کائنات کو کسی بھی طریقے سے بس اسے کھانا دینے سے روکنا تھا، اور اگلے ہی پل اس کا شاطر دماغ چل پڑا۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر روزینہ شاہ کے کمرے میں گئی، ڈریسنگ ٹیبل پر جتنی بھی چیزیں تھیں دھڑاک سے زمین پر گرا دی، اور بھاگتے بھاگتے نیچے آئی۔ شکورہ، وہ اس کا نام پکارتے ہوئے اب باورچی خانے میں داخل ہو چکی تھی۔ شکورہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ شاہ جی، میرا مطلب ہے شاہ جی کے کمرے کی ساری چیزیں گری ہوئی ہے، میں اوپر جا رہی تھی تو دروازہ کھلا تھا، ابھی شاہ صاحب کمرے میں جائیں گے، یہ حالت دیکھ کر تم پر ہی غصہ کریں گے کیونکہ صفائی کا کام تمہارا ہے۔ اور شکورہ کی تو مانو پتنگیں ہی لگ گئی تھی، وہ کھانے کو چھوڑ کر اوپر کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ عزیز شاہ کو صفائی کتنی پسند ہے، اور اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے تو پوری حویلی سر پر اٹھا لیتے تھے، مگر ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روزینہ شاہ وہاں موجود ہوا کرتی تھی، اور آج بدقسمتی سے روزینہ شاہ بھی موجود نہیں تھی۔ اب بس شکورہ کو جلدی جا کر صفائی کرنی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر جب کمرے کی حالت دیکھی تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی، چیزیں ایسی ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے خود گرائی تھی، لیکن کون کر سکتا تھا یہ؟ کس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ روزینہ شاہ کے کمرے کی چیزیں گرا دے؟ وہ رحم دل ضرور تھی، مگر ان کی شخصیت کا جو رعب تھا وہ سب کو گھبرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ لیکن اس وقت یہ سوچ ضروری نہیں تھی کہ کس نے کیا، اس وقت بس صفائی کرنی تھی کہ کہیں شاہ صاحب نہ آ جائے۔ وہ اب سر جھٹک کر صفائی کرنا شروع ہو گئی تھی، اور نیچے کائنات کو جو کرنا تھا وہ کر چکی تھی۔ اب تو آپ کو مجھے اپنانا ہوگا، میں اس حویلی میں راج کروں گی، میرے مقدر میں راج کرنا لکھا ہے، اور وہ روزینہ، اس کو تو میں چلتا کروں گی یہاں سے، یہ سب میرا ہوگا، صرف میرا، ہا 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 ہا۔ وہ ہنستے ہنستے اب کھانا اٹھا کر باہر کی جانب لے جا رہی تھی۔ میں نے تو صرف ہاتھ رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا اتنے ہلکے ہیں کہ ہاتھ رکھنے سے ٹوٹ جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے جو کروڑوں کے شو پیس سامنے رکھے تھے وہ اب چکنا چور ہو چکے تھے۔ آدم نے تو اپنے منہ پر ہاتھ ہی رکھ لیا تھا، اور بلیک ڈیول پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان ٹوٹے ہوئے شیشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر اتنے مہنگے ملے تھے تو پتھر کے لے لیتی، کانچ کے لینے کی ضرورت تھی آپ کو؟ وہ غلطی ماننے کی بجائے اوپر سے غصہ کر رہی تھی۔ بلیک ڈیول کی آنکھوں میں شعلے صاف طور پر آدم دیکھ سکتا تھا۔ لڑکی چپ کر جاؤ، ارے لڑکی، وہ اشاروں میں اسے بس چپ کروا رہا تھا جو کمر پر ہاتھ رکھے ان کانچ کے شیشوں کو ٹھوکر مار رہی تھی۔ اچانک سے ٹھوکر مارتے مارتے اس کی چیخ نکلی۔ آدم نے جب نیچے دیکھا تو اس کا پیر زخمی ہو چکا تھا، خون کے 2-3 قطرے اس سفید فرش پر گر گئے تھے۔ یا اللہ سائی اللہ، مجھے لگ گیا، کانچ لگ گیا، وہ اپنا پیر پکڑتے ہوئے کرا رہی تھی۔ ایک دم ملازم کو آواز دینے لگا۔
مگر ملازم کو تو بلیک ڈیول نے فارغ کر دیا تھا۔ وہ اب کیا کرتا اسی سوچ میں تھا جب اگلے ہی لمحے اس کی نظر بلیک ڈیول پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ دانی کی طرف بڑھ رہا تھا، کانچ اس کے جوتوں کے نیچے آ کر اور چورا ہو رہے تھے۔ وہ بڑھتا جا رہا تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ 10 قدم، 9 قدم، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 قدم، اور اب بالکل ایک دوسرے کے سامنے۔ وہ اتنا قریب تھا کہ دانی اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے اوپر محسوس کر سکتی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے دانین کو اپنے مضبوط بازوؤں کی حصار میں لے کر اٹھا لیا تھا۔ دانی تو ہکا بکا رہ گئی تھی، اور اس سے زیادہ برا حال تو آدم کا تھا جو بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ دانی کے تو حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اسے ان کانچ سے دور لا کر صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس بلیک ڈیول کو دیکھے جا رہی تھی۔ اگر تمہارا دیکھنا ہو گیا ہو تو کان صاف کرو۔ وہ جو خوابوں کی دنیا میں موجود تھا، بلیک ڈیول کی آواز پر حقیقی دنیا میں واپس آیا۔ اس کو دکھ ہوا تھا۔ اب بس یہی کام رہ گیا تھا جو آدم کو کرنا تھا۔ نہیں، تمہارے باپ کو بولا ہے میں نے، وہ دانت چباتے ہوئے بولا۔ قبر میں ہے، وہ جا کے اٹھا لو اور کروا لو صاف۔ وہ اسے جواب دے کر اب مڑنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر دوبارہ بلیک ڈیول پر پڑی تو چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گیا اور صفائی کے لیے سامان لے کر واپس آیا۔ کیا مطلب آپ لوگوں کے بابا نہیں ہے؟ وہ جو اسے جواب دے رہا تھا یہ بات تو بھول ہی گیا تھا کہ یہاں تو یہ آفت بھی موجود ہے۔ اب اس کو کیا کہے؟ وہ تو اسی سوچ میں ہی تھا جب دانی کا ایک اور سوال آ گیا۔ آپ نے کہا تیرے باپ، آپ دونوں تو بھائی ہیں نا، تو پھر تیرے باپ کیا ہوتا ہے؟ اور اس وقت بلیک ڈیول کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اسے اتنا پکا دیا تھا، اب یہاں تو وہ خود کو مار ڈالے گا یا تو اس لڑکی کو مار ڈالے گا، اور میں پوچھ۔ بلیک ڈیول وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی آدم نے سکھ کا سانس لیا، مگر وہ تو 2 منٹ بعد واپس آ گیا تھا اور آدم واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ واپس تو آیا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں اب کی بار ٹیپ موجود تھی۔ دانی نے وہ ٹیپ دیکھ لی تھی۔ یہ سب ٹوٹ گیا ہے، یہ ٹیپ سے نہیں جڑے۔ وہ ابھی آگے اپنی بات مکمل کرتی جب بلیک ڈیول نے ٹیپ کھول کر اس کے منہ پر لگا دی۔ دانی تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ہاتھ سے ٹیپ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلیک ڈیول نے دوسری ٹیپ کھولی اور اس کے ہاتھ باندھے۔ میں نے کہا تھا نا، رکھ لو یہ ٹیپ، کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ جائے گی۔ پیچھے آدم کی آواز آئی تو بلیک ڈیول نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ دانی بس بنا پانی کی مچھلی کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مار کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی، اگر تم مجھے چپ کر کے کام کرنے دو گی تو میں یہ ٹیپ کھول دوں گا، ورنہ اسی حالت میں شیر کے سامنے چھوڑ دوں گا، بلکہ شیر بھی نہیں، شیروں کے سامنے۔ اور دانی کا تو اندر تک خون سوکھ گیا تھا۔ شیروں کا سن کر ہی وہ ڈر گئی تھی، اور جس طریقے کا وہ بے رحم انسان تھا وہ سچ میں کر بھی دے گا۔ اس نے چپ کر کے بیٹھنے میں ہی اپنی آفت جانی تھی۔ وہ اس کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا تھا، اور یہ وہ منظر تھا جو آدم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی دیکھ پائے گا۔ وہ دوائی نکال کر اس کے پیر میں جو کانچ چبھ گئے تھے وہ آہستہ آہستہ نکال رہا تھا۔ یا اللہ سائی! درد کی شدت سے دانی نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ بلیک ڈیول نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی رفتار اور کم کرنے لگا۔ اسے تو یہ لڑکی بری لگتی تھی، یہ شاید اب بھی لگ رہی تھی، مگر وہ تکلیف میں تھی، اور اس کی تکلیف بلیک ڈیول نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں کی عزت کیا کرتا تھا، مگر اس حد تک تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اوہ مائی گاڈ! یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ ڈیول بھائی، وہ ابھی ایسے؟ داخلی دروازے سے داخل ہوتے وجود کی آواز اتنی بلند تھی، دانی نے بھی اپنی آنکھیں کھول کے اس طرف دیکھا تھا۔ آدم کے چہرے پر پرجوش مسکراہٹ آ گئی تھی، اور بلیک ڈیول کے چہرے پر غصے کے بادل آ گئے تھے۔ دروازے سے داخل ہوتی لڑکی نے وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ اور چیتے کے رنگ والا جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں کالے چشمے تھامے، دوسرے ہاتھ میں موبائل اور بیگ کو سنبھالتے ہوئے وہ اندر داخل ہو ہی رہی تھی جب سامنے والا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے تو ساکت ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تو دانی بھی ہوئی تھی۔ روز! آدم صفائی چھوڑ کر اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب بلیک ڈیول نے کھانس کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بھائی، بس تھوڑا رہ گیا ہے، وہ منت بھری شکل بنا کر کہہ رہا تھا، لیکن جب بلیک ڈیول نے گھوری سے نوازا تو واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ ہائے برو! وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بلیک ڈیول کی طرف متوجہ ہوئی، جس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل روز چپ ہو گئی۔ مگر روز کی آنکھیں صرف اس لڑکی پر ہی جمی تھی جو بلا کی حسین تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے دن
اتنے دن وہ باہر رہی اور اتنے دنوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ شخص جو لڑکیوں کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا تھا وہ کسی کے پیروں میں بیٹھ کر اس کی پٹی کر رہا تھا۔ یہ معجزہ تھا، اس کے لیے تو یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ 5 منٹ بعد بلیک ڈیول پٹی کر کے فارغ ہوا تو دانی کے دونوں پاؤں پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے اب واش روم کی طرف جانے ہی لگا تھا جب پیچھے مڑ کر روز اور آدم کی طرف متوجہ ہوا اور ان دونوں پر اگلا دھماکہ کر دیا۔ جب تک اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک یہیں رہے گی، اور ہاں تم دونوں بھی۔ وہ بلیک ڈیول جس نے کبھی بھی اس کو زیادہ دیر اس گھر میں ٹکنے نہیں دیا وہ انہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ حیران تھی، وہ سچ میں حیران تھی۔ بلیک ڈیول جب کمرے کی جانب بڑھ گیا تو آدم نے روز کو دانی کی طرف بلایا۔ یہ دانین ہے، تم اسے میری بہن ہی سمجھ سکتی ہو۔ وہ جو آدم اتنی محبت سے دانی کی طرف دیکھ رہا تھا گویا روز کو تو مرچیں ہی لگ گئی تھی، مگر جب اس نے مکمل تعارف کرایا تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ دکھنے میں سخت تھی مگر دل سے اتنی ہی اچھی تھی۔ ہاں خطرناک ضرور تھی مگر صرف اپنے دشمنوں کے لیے، دوستوں کے لیے تو روز مختار جان بھی دے سکتی تھی۔ ہیلو، روز نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دانین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ السلام علیکم۔ معصوم اور میٹھی آواز میں جب سلام کیا تو روز کا دل چاہا کہ اس کے گال چوم لے۔ جتنی وہ پیاری تھی اتنی ہی اس کی آواز بھی پیاری تھی۔ پر روز کو پیارے لوگ بہت جلدی اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ پیارا تو چلو آدم بھی تھا مگر وہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، یہی بات آدم کو غصہ دلاتی تھی۔ لیکن آدم کا بھی ماننا تھا آخر میں آئے گی تو میرے پاس ہی، تو جتنا نخرہ کرنا ہے کر لیں، ایک بار شادی ہوئے تو سارے نخرے نکال دوں گا۔ یہ آدم کی دل کی سوچ تھی مگر روز تو بالکل مختلف سوچ کر بیٹھی تھی۔ اس نے تو آئیڈیاز بھی بنا لیے تھے کہ آدم کی زندگی کیسے برباد کرنی ہے۔ وہ جو گھر بسانے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ گھر اجاڑنے کے آئیڈیاز سوچ کر بیٹھی تھی۔ دانی کے منہ پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ آدم نے ہٹا دی تھی۔ 10 منٹ بعد جب بلیک ڈیول واپس آیا تو اس کے منہ پر پٹی نہیں بلکہ وہ بنا بریک کی گاڑی کی طرح بس بولے ہی جا رہی تھی۔ کس نے کھولی پٹی؟ وہ تینوں ابھی باتوں میں مصروف تھے جب پیچھے سے بلیک ڈیول کی بھاری آواز آئی تھی۔ دانی کو تو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھے تھے۔ دانی نے، میرا مطلب آدم نے، روز کے تو منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، آستین کا سانپ پال رہا ہوں میں، اپنے ہونے والے شوہر کو مروانا چاہتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی گھور رہے تھے جب دانی کی آواز ان سب کو حیران کر گئی تھی۔ میں یہاں پر رکنا نہیں چاہتی تھی مگر آپ نے یہاں پر روکا ہے۔ آپ تو اتنے بور انسان ہیں کہ کوئی بھی آپ سے بور ہو جائے، اور یہ بیچارے اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو انہیں بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ میں کہہ دیتی ہوں آپ کو، میں یہاں پر ایک شرط پر رکوں گی کہ جب تک میں یہاں پر ہوں آپ مجھے کسی چیز سے نہیں روکیں گے۔ جب چلی جاؤں تو بے شک ان دونوں کی جان لے لیجیے گا۔ وہ دونوں جو ابھی خوش ہو رہے تھے دانی کی اگلے آواز پر بالکل ہی حیران ہو گئے۔ ابھی اس کا اسکرو ڈھیلا ہے کیا؟ روز آدم کے کان میں بولی تھی۔ ابھی تو مجھے بھی لگ رہا ہے، وہ بھی ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ بلیک ڈیول بالکل حیران تھا، اس کے اپنے گھر میں کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور یہ لڑکی اسے اپنے ہی گھر میں آرڈر دے رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں تو بتا دے ورنہ میں اس کو جو کھانا ہے وہ منگوا کے دو۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی جب بلیک ڈیول نے آدم کو آرڈر دیا تھا۔ روز اور وہ سر ہلاتے ہوئے اپنی جان بچانے کو باہر بھاگے تھے۔ دانی نے جب خوش ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں بالکل ہی غائب تھے۔ اصلی خوف تو اسے اب محسوس ہوا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے دانی کی طرف آ رہا تھا۔ آدم بھائی، روز باجی، ارے کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ انہوں نے اگر شیر کے سامنے ڈال دیا تو میری اماں ابا کیا کریں گے؟ وہ ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ پاؤں میں پٹیاں بندھی تھی تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ قریب آتا جا رہا تھا، فاصلہ بس 14 قدم کا رہ گیا تھا۔ 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2۔ وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ اس نے اپنی شہد رنگ آنکھیں دانی کی آنکھوں پر گاڑی ہوئی تھی، اپنی تھوک نگلتے ہوئے کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر اس کے لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہونٹ تو ہل رہے تھے مگر حلق سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ یہ چوٹ تمہیں میرے گھر پہ لگی ہے اور میرے گھر پہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو جب تک اس کی تکلیف دور نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کا دھیان رکھتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ تم پہلی ہو جس کا دھیان رکھ رہا ہوں۔
مگر کوشش کرنا کہ جلدی ٹھیک ہو کر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ، ورنہ میرے شیر بہت بھوکے ہیں، اور جتنا تم بول کر میرا دماغ خراب کرتی ہو نا، ان شیروں کے سامنے چھوڑ دوں گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا یا دھمکا رہا تھا یہ بات تو وہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، بہت زیادہ خوف۔ بابا سائی، میں کہہ رہی ہوں نا، آپ میری بات تو سمجھے، وہ تو جلتی ہے مجھ سے، اس لیے ایسی فضول کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ تو اپنی دہی کو جانتے ہیں نا، کتنی لائق ہوں میں، پلیز بابا سائی مان جائے، مجھے پڑھنے کے لیے بھیج دے۔ وہ اب خاتم علوی کے سامنے منتیں کر رہی تھی، وہ کہہ چکے تھے کہ اب بس اس کی شادی کر دیں گے، اور اس نے صبح سے ہی تماشا لگایا ہوا تھا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ سوچے بابا سائی، جب آپ کو کوئی کہے گا کہ آپ کی بیٹی صرف میٹرک پڑھی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، کیا گزرے گی آپ کے دل پر؟ آپ کا دل تو چکنا چور ہو جائے گا، اور میں ہرگز ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اب ایموشنل بلیک میلنگ پر آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جب تم پہلی بار فیل ہوئی تھی تب میرا دل چکنا چور ہوا تھا، اس کے بعد تو ایسا چور ہوا ہے کہ پھر جڑا ہی نہیں ہے، تو تم میرے دل کی فکر نہ کرو بلکہ شادی کی فکر کرو۔ بابا سائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ کرنے سے پہلے آپ کو میری لاش کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا۔ خاتم علوی نے اپنی اس ڈرامہ باز بیٹی کو دیکھا، داڑھی کھجاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگے، میری دہی نے آج کون سا ڈرامہ دیکھا ہے رات کو؟ میرا حق میرا ہے۔ اس میں جو لڑکی ہوتی ہے اس کا حق چھین لیتے ہیں، وہ پورے خاندان کے سامنے ڈٹ جاتی ہے مگر اپنا حق نہیں چھوڑتی۔ اسی طریقے سے بابا سائی، میں بھی اپنا حق نہیں چھوڑوں گی، مجھے آگے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کی اکلوتی دہی ہوں میں، اماں مرنے سے پہلے آپ سے وعدہ لے کر گئی تھی، کیا آپ میری ہر خواہش پوری کریں گے؟ آپ خود سوچیں، آپ مرنے کے بعد انہیں کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ویسے بھی آپ کے پاس کچھ دن ہی بچے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، اپنے باپ کو مرنے کا کہہ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر تڑپ ہی اٹھے تھے۔ ارے اللہ سائی، ایسا نہ کرے، میں تو بتا رہی ہوں، وہ گاؤں والی اماں کا تو پتہ ہے نا، ماشاءاللہ سے سینچری کرنے والی ہے، 2 دن بعد اس کی 100 سالگرہ ہے، وہ ابھی تک نہیں مری، تو آپ تو ابھی جوان ہیں۔ نہیں، یہ زیادہ ہو گیا، میرا مطلب ہے جوانوں جیسے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بابا سائی مکھن لگانے میں کسی اور لیول پر ہی پہنچ چکی تھی۔ 1.5 سال میں تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، اس کے بعد میں 1 دن کی مہلت نہیں دوں گا، پھر شادی فوراً ہوگی، اور جس سے میں کروانا چاہوں گا اس سے کرو گی۔ ماہی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگی، شکر ہے کچھ مہلت تو مل گئی، ایک بار زاویہ شاہ کو اپنے دل کی بات بتا دوں ہوں تو میں ویسے بھی بہت خوبصورت، انکار تو وہ کریں گے نہیں، اور ایک بار انہوں نے ان کا اقرار کر دیا تو پورے خاندان سے لڑ جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے حاتم علوی سے ساری بات مان چکی تھی۔ اللہ ہی حافظ ہے اس گھر کا جس گھر میں یہ جائے گی۔ وہ اس کے جانے کے بعد اس کے ہونے والے سسرال کے لیے دعائیں مانگنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کس دن کی یہی ختم ہوتی ہے، یہ ایپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ایپیسوڈ میں ضرور مزہ آیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دہانی کا پیر کب تک ٹھیک ہوتا ہے، بلیک ڈیول کہیں اسے شیروں کے سامنے نہ ڈال دے۔ مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں بھی، سنانے میں بھی، اور آئی ہوپ آپ سب کو سننے میں بھی مزہ آ رہا ہوگا، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے 4 ایپیسوڈ آپ کے پاس ہے، اگر بھول گئے یا نہیں سنا تو سن لیجئے۔ اگلے ہفتے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔